اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی گفتگو میں ہم بیان کر رہے ہیں حج کا فلسفہ کیا ہے، نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں۔ حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی جانیے گا۔ حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا۔ دین کی اصطلاح میں حج سے مراد مقررہ ایام یعنی 8 سے 12 ذی الحج تک خاص آداب سے بیت اللہ کی زیارت اور دیگر مخصوص مناسک یعنی کہ ارکان ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ آج ہم اسلام کا 5واں رکن حج بیان کر رہے ہیں۔ حج عضو قرآن۔ حج کی فضیلت کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اور اس گھر کا حج کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو حج کے فرض ہونے کا انکار کرے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، حج اس شخص پر فرض ہے جو حج کے لیے آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اسی طرح جتنے ایام وہ حج کے دوران سفر پر رہے گا، جن ایام میں وہ حج ادا کرے گا، ان ایام کے لیے اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والوں کے پاس گھر کے تمام تر اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے موجود ہوں، تو اس شخص پر حج کرنا فرض ہوگا۔ حج کے بارے میں حدیث سنیے گا۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، اور نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ حج کی فرضیت کا حکم کب نازل ہوا؟ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حج کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حج 10 ہجری میں ادا فرمایا، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا حج مالی استطاعت رکھنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کی 3 اقسام، حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج کی نیت سے احرام باندھا جائے، یعنی جب کوئی شخص احرام باندھے تو وہ دونوں کی نیت اکٹھی کر لے۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانے والا، یعنی اس نے عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا ہو، اکٹھی نیت کی ہو۔ عمرہ کر کے تو وہ احرام کھولے گا نہیں، اسی احرام کے ساتھ، جس احرام کے ساتھ اس نے عمرہ کیا ہے، اسی احرام کے ساتھ وہ حج بھی ادا کرے گا، وہ احرام کھولے گا نہیں۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کا ذکر آگے ہوگا، وہ احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہا، وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ یہ ہے حج قران۔
اب اس کے بعد تیسری قسم جانیے گا، حج تمتع۔ یہ وہ حج ہے جس میں صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جائے اور عمرہ کے بعد احرام کھول دیا جائے، اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے تو اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اس کے بعد ہے حج افراد۔ یہ وہ حج ہے جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے، یعنی کوئی شخص جب احرام باندھے تو وہ صرف اور صرف نیت کرے گا حج ادا کرنے کی، اسے کہیں گے حج افراد۔ آپ فرد کا معنی جانتے ہوں گے، سنگل واحد، تو اس نے دو چیزوں کی نیت یکجا نہیں کی۔ اگر دو چیزوں کی نیت یعنی عمرہ اور حج کی نیت اکٹھی کر لے گا تو اس کو حج قران کہیں گے، اور اگر وہ صرف حج کی نیت کر رہا ہے اور احرام باندھتے وقت اگر وہ صرف حج کی نیت کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے حج افراد۔ بعد میں کویسچن کے اہم حصے کی طرف آ گیا ہوں، اور یہ ہے فلسفہ حج۔ حج کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ حج اخلاقی اور روحانی تربیت کا نام ہے۔ اس میں 4 پوائنٹس مین بیان کر رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہوگا، حج آخرت کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اگر حج کے مناسک یعنی ارکان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر، 2 انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے فلسفہ حج کے اندر، حج ضبط نفس کی مشق کا ذریعہ ہے۔ ضبط نفس جس کا معنی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھنا۔ یہ بہت بڑا ایک عظیم مجاہدہ ہوتا ہے، ضبط نفس، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر رکھنا۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یعنی خوشخبری یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت مبارکہ میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی 9 ذی الحج کو سن 10 ہجری میں۔ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ہی ایک عظیم الشان خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں، بے مثال قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے۔ میرا تو جینا، میرا تو مرنا، جینا بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 163 162 اینڈ 163۔ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تیسرا پوائنٹ، حج کا فلسفہ۔ حج قوت ایمانی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ مقام منا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج میری نظروں کے سامنے ہے۔
خدا سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آتی ہے، اللہم استعملنی بسنتی نبیک وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات النفس۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کار بند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ چوتھی ہیڈنگ فلسفہ حج کے نیچے، حج عمدہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج کا فلسفہ و مقصد مسلمانوں کو حکم الہی کے تحت اپنے تمام جسمانی، روحانی اور مادی وسائل کو بروئے کار لانے کی تربیت دینا، زندگی کو سادگی و عاجزی سے گزارنا، ملت اسلامیہ کی وحدت کو برقرار رکھنا اور اتحاد عالم اسلامی کو فروغ دینا ہے تاکہ مسلمان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوں۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ حج کے انفرادی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے عبادت الہی کا حقیقی فہم۔ عبادت الہی میں تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ انسان عبادت کے مفہوم و مقصد سے آگاہ ہو۔ حج میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی مختلف کیفیات بیک وقت یکجا ہو جاتی ہیں۔ حج کے اندر نماز کا رنگ بھی ہے، روزے کا رنگ بھی ہے، زکوٰۃ کا رنگ بھی ہے، اسلام کے تمام ارکان کا رنگ ہے، توحید و رسالت کی گواہی کا رنگ بھی موجود ہے۔ جو عبادت الہی کے حقیقی فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھ، حقیقی سمجھ کو پیدا کرنے اور فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس طرح انسان کو اپنے رب کی عبادت کا ڈھنگ آ جاتا ہے، طریقہ آ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سادگی کی تربیت۔ حج انسان میں سادگی و اعتدال کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بیلنس پیدا کرتا ہے اور اسے فضول خرچی سے اور فخر و غرور سے بچاتا ہے۔ حج کے دوران میں احرام باندھنا، خوشبو سے پرہیز کرنا، شکار سے پرہیز کرنا جیسے امور انسان میں سادگی کو فروغ دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ حج کا جو کہ انفرادی فائدہ ہے، انڈیویجولی فائدہ ہے، وہ ہے جذبہ ایثار کا فروغ۔ جذبہ ایثار جس کا معنی ہوتا ہے اپنی ذاتی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، یعنی اگر ایک انسان کو خود ضرورت ہو کسی چیز کی تو وہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ دوسرے کو دے دے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے، یہ ہے جذبہ ایثار۔ حج کے دوران جذبہ ایثار کو فروغ ملتا ہے۔ جذبہ ایثار انسان کی عظمت کی دلیل ہے کیونکہ جذبہ ایثار خود غرضی، لالچ اور ذہنی پستی کو ختم کرتا ہے۔ حج جذبہ ایثار کے فروغ کے لیے بہترین تربیتی کورس ہے۔ حج کے ایام میں بندہ ہر لمحہ ایثار و قربانی کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے انفرادی فائدہ حج کا تاریخی اور جغرافیائی معلومات میں اضافہ۔ بندہ جب مناسک حج ادا کرتا ہے تو فی الحقیقت وہ تاریخ کو جغرافیائی خد و خال کے آئینے میں دہرا رہا ہوتا ہے۔ حج کی عملی کیفیات سے گزرنے کے بعد انسان کی تاریخی اور جغرافیائی معلومات انتہائی پختہ ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ حج کے اجتماعی فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1، تقوی کا حصول۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور تقرب خداوندی ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ دوسرا،
दूसरा पॉइंट है आलम इस्लाम के इत्तेहाद का रूह परवर मंजर। हज का ये अजीम शान इज्तिमा मिल्लत इस्लामिया की शान व शौकत का आईना दार होता है। जब दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान रंगो नस्ल कौम व वतन के इम्तियाज़ात से बालातर होकर एक ही कलिमा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दोहराते हैं, एक ही कैफियत में सरशार अपने खुदा की पुकार पर लपके जा रहे होते हैं, तो गोया वो खुदा के फ़िदाकार सिपाहियों की एक फ़ौज मालूम होते हैं। तीसरा पॉइंट है मुसावात का फ़रोग़। हज के मौका पर दुनिया के हर कोने से आए हुए बंदगान इलाही एक ही लिबास, एक ही इमाम और एक ही मकसद के तहत मुसावात का बेमिसाल और लाजवाल अमली मुजाहरा करते हैं। ऐसी मिसाल दुनिया के किसी भी कोने में देखना नामुमकिन है। ये दीन इस्लाम ही है जिसके मानने वाले रंग, नस्ल, इलाक़े, ज़ुबान और अमारत व गुरबत के मसनूई इम्तियाज़ात से बालातर होते हैं और हज के मौका पर इसका बेहतरीन अमली इजहार करते हैं। चौथा पॉइंट है मईशत में इस्तेहकाम। हज का एक अहम तिजारती और इक्तिसादी फ़ायदा ये भी है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले हुज्जाज ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए मुआशी नफ़ा हासिल करते हैं।